अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्हाट्सएप पर पूछे गए सवालात के जवाबात का एपिसोड नंबर 2 हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। व्हाट्सएप पे सवाल किया गया, सुमैया हैं, वो ये कहती हैं, क्या मुफ्ती साहब अगर शौहर अपनी बीवी को आवाज़ लगाए और बीवी नमाज पढ़ रही हो तो बीवी के लिए क्या हुक्म है, नमाज तोड़ दे या फिर नमाज पढ़ती रहे? तो इसमें थोड़ी सी तफसील है। अगर शौहर बीवी को अपनी मदद के लिए बुला रहा है कि वो आकर उसे बचाए या किसी नुकसान और ख़तरे से को दूर करने के लिए आवाज़ दे रहा है, तो उस सूरत में बीवी नमाज तोड़ सकती है, बल्कि बीवी को नमाज तोड़ना वाजिब है, ज़रूरी है, चाहे वो नमाज नफल हो या फ़र्ज़ हो या वाजिब हो, हर सूरत में नमाज को तोड़ना ज़रूरी होगा। और ये हुक्म सिर्फ बीवी को ही नहीं बल्कि हर उस आदमी के लिए है जो नमाज की हालत में किसी को सुने कि वो उसकी जान को ख़तरा या वो हलाक हो रहा है, तो उसे बचाने के लिए नमाज तोड़ना वाजिब है। और अगर शौहर बीवी को बगैर किसी ज़रूरत के बुला रहा है और उसे मालूम है कि बीवी नमाज पढ़ रही है, तो शौहर के लिए ऐसा करना जायज़ नहीं है, गुनहगार भी होगा। और औरत के लिए उस सूरत में नमाज तोड़ना शरअन जायज़ नहीं है। अलबत्ता बाज़ ख़वातीन ऐसा करती हैं कि उनके शौहर आ जाते हैं और वो इशराक तक अपने मुसल्ले पर बैठे रहती हैं और फिर शौहर परेशान होते हैं और परेशान होने के बाद वो चले जाते हैं, तो ऐसा करना हरगिज़ दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इशराक की नमाज सुन्नत है, नफल है, और सुन्नत और नफल में अपने शौहर की इजाज़त ज़रूरी है। लिहाजा अपने फजर पढ़ने के बाद तस्बीहात या कुरान करीम की तिलावत करते हुए शौहर आ जाएं तो उठकर उनको नाश्ता और ब्रेकफास्ट दे दिया जाए, फिर उसके बाद भी इशराक पढ़ ली जाए। जी, दूसरा सवाल है कि अज़ान के दौरान बात करना कैसा है और इसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कोई मुमानियात या वईद भी फरमाई है? जवाब सुनिएगा। अज़ान के दौरान खामोशी से अज़ान को सुनना और उसका जवाब देना मुस्तहब है, और अज़ान के वक्त बातें करना खिलाफ औला है। अलबत्ता अगर कोई तालीम है या सीखने सिखाने में मसरूफ़ हैं और दरमियान में अज़ान शुरू हो जाए, तो उसके लिए इल्म से मुताल्लिक बातों में मसरूफ़ रहना मकरूह नहीं होगा। और दूसरे भी मौके हैं जिसमें अज़ान के दौरान आप बातचीत कर सकते हैं। अज़ान के दौरान बातचीत करने के मुताल्लिक कोई भी मुमानियात किसी भी हदीस से साबित नहीं है। बाद मौक़े ऐसे हैं जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरतन अज़ान के दौरान गुफ्तगू की है। लिहाजा ये कहना कि अज़ान के दौरान बातें नहीं करना चाहिए क्योंकि मौत के वक्त कलमा पढ़ना नसीब नहीं होता, ये हदीस कहीं भी नहीं है। जो शख्स और अज़ान के दौरान बातें करता है तो वो मौत के वक्त कलमा पढ़ने से महरूम रहता है, तो ये बिल्कुल बेअसल बात है। और इस तरह की बातों की निस्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करना जायज़ नहीं है, क्योंकि ये सरासर झूठ है और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल पर बहतान बांधना है। इस तीसरा सवाल है, मुफ्ती साहब, मैंने सुना है कि अगर कोई नेक बंदा है, उसको दीन का इल्म भी है और उसके साथ दीन से गाफिल शख्स रहते हैं और वो नेक बंदा उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश नहीं करता, मतलब उसको दीन की बातें नहीं सिखाता है, तो वो गाफिल शख्स क़यामत के दिन उस नेक बंदे के गिरबान को पकड़ कर कहेगा कि ए अल्लाह, ये मेरे साथ रहता था पर इसने मुझे दीन की दावत नहीं दी, तो फिर अल्लाह उस नेक बंदे की पकड़ फरमाएंगे? जी हाँ, क्योंकि नजात के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अस्र में बयान फरमाई। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान लाना, व अमिलुस सालिहात, और खुद का नेक होना, आमाल सालेह करना, व तवासौ बिल हक, और हक की वसीयत करना, व तवासौ बिस सब्र, और सब्र की तलकीन करना, सब्र की वसीयत करना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम दीनदार हों, उसके साथ साथ हम अपने अहलो अयाल,
آس پاس دوست و احباب کے دین کی بھی فکر کریں۔ اسی طریقے سے زینت انصاری ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ مفتی صاحب 4 امام بڑے بڑے کون سے ہیں اور ان چاروں کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ الگ الگ ہے، پلیز بتائیں، چاروں کا طریقہ بیان کریں اور وضو کا بھی طریقہ الگ الگ بیان کریں۔ جی ہاں، 4 فقہ کے امام ہیں، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام نعمان بن ثابت تھا، لیکن امام ابو حنیفہ کے نام سے اپنی کنیت سے یہ زیادہ مشہور ہوئے ہیں، جن کو ماننے والے حنفی مسلک کے کہلاتے ہیں۔ دوسرے امام ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ماننے والے مالکی مسلک کے لوگ کہے جاتے ہیں۔ تیسرے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مسلک کو ماننے والے شافعی مسلک کے کہلاتے ہیں۔ اور چوتھے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مسلک کو ماننے والے حنبلی کہلاتے ہیں۔ یہ چاروں براحق ہیں، چاروں کی نماز کا کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، نہ وضو کا کچھ الگ طریقہ، سیم وہی ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ وضو میں کچھ چیزیں ہمارے یہاں پر، احناف کے یہاں پر وضو میں 4 فرض ہیں، لیکن شوافے میں جو ہے نیت کا کرنا، شروع میں بسم اللہ پڑھنا، یہ جو ہے ان کے ہاں یہ بھی فرض ہے، تو گویا کہ ان کے ہاں وضو میں 6 فرض ہو گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پے در پہ وضو کرنا ہے، اس لیے ان کے یہاں 5 ہو گئے، اور بھی ہیں۔ اس طریقے سے نماز میں اور وضو میں کوئی فرق نہیں ہے، بس سوائے اس کے کہ جو چیزیں ہمارے یہاں سنت ہیں وہ دوسرے امام کے یہاں واجب ہیں، یا ہمارے یہاں جو واجب ہیں وہ ان کے یہاں سنت ہے، بس اتنا ہی فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اسی طریقے سے ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ مشہور ہے کہ مہمان اپنا رزق اپنے ساتھ لاتا ہے اور اس کی برکت سے گھر والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ ایسی حدیث ہے، ایک ضعیف حدیث ہے، اور ضعیف حدیث فضائل کے باب میں اور فضائل کی روایات میں قابل قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے اور بندی سے خوش ہوتا ہے تو اس کو ہدیہ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کا ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ اس بندے اور بندی کے گھر پر مہمان کو بھیجتا ہے اور وہ مہمان اپنا رزق لے کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے میزبان کو مہمان کے رزق کی برکت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سوال کیا گیا ہے، کیا ہرا لباس جنتی ہے؟ جی ہاں، سورہ رحمان کی ایک آیت ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ جنتیوں کے جو لباس ہوں گے وہ سبز کلر کے، ہرے اور گرین کلر کے ہوں گے۔ البتہ دنیا میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کلر بے حد محبوب اور پسندیدہ تھا، اور فرمایا کہ کیا کالا لباس جہنمی کا ہے؟ نہیں، کالا لباس جہنمی کا نہیں ہے، دوزخیوں کا نہیں ہے، کالا لباس پہن سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ کسی خاص تاریخ یا خاص مہینے یا وقت میں اگر کسی ایسی قوم کی کاپی یا مشابہت ہوتی ہو جو اسلام سے خارج ہے، تو ایسی صورت میں کالا لباس پہننا اس وقت مکروہ ہوگا، جیسے کہ محرم کے مہینے میں شیعہ حضرات کالا لباس پہنتے ہیں، لہذا محرم کے مہینے میں خاص تاریخوں میں سیاہ اور کالا لباس پہننا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی سوالات ہیں، آئیے ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ واٹس ایپ پہ بہت سارے سوال کیے جاتے ہیں، ہم یک بعد دیگر اس کا جواب دیتے چلتے ہیں۔ چنانچہ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے، جی نجمہ شیخ ہیں، یہ پوچھ رہی ہیں کہ انہوں نے سنا ہے کہ مفتی صاحب اگر میاں بیوی میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو دوسرا اس کو نہ دیکھ سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ جی، تو اس کا جواب ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو دنیاوی اعتبار سے شوہر کا رشتہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، اس لیے شوہر اپنی مردہ بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، البتہ دیکھ سکتا ہے، پوری برادری محلے کے لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی دیکھ سکتا ہے، کندھا بھی دے سکتا ہے، لیکن چھو نہیں سکتا۔ اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی
اپنے شوہر کو دیکھ بھی سکتی ہے اور شوہر کی باڈی کو ہاتھ بھی لگا سکتی ہے، کیونکہ دنیاوی اعتبار سے اس کا نکاح ابھی باقی ہے، کیونکہ شوہر کے انتقال کے بعد عورت پر 4 مہینے 10 دن کی عدت ہوتی ہے اگر وہ حاملہ نہیں ہے۔ اگر حاملہ ہے تو وضع حمل اور بچے کی پیدائش ہی اس کی عدت ہے، تو چونکہ وہ اس کا نکاح دنیاوی اعتبار سے ابھی باقی ہے تو وہ اپنے شوہر کی میت کو ہاتھ بھی لگا سکتی ہے اور دیکھ بھی سکتی ہے۔ اسی طریقے سے پوچھا ہے، یہ ہیں سائم ہیں، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب جنت کے کیا معنی ہیں؟ جنت کے معنی گارڈن کے ہیں، باغیچے کے ہیں، خوبصورت پھلواری اور گلدستے کے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کہ عالمہ کے کیا معنی ہیں؟ عالمہ جاننے والی۔ اسی طریقے سے یہ ہیں سمیہ، یہ پوچھ رہی ہیں کہ مفتی صاحب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا حافظ یا اللہ حافظ کہا ہے یا نہیں کہا، اور اللہ حافظ یا خدا حافظ کہنا کیسا ہے؟ تو جواباً عرض ہے، جس طرح سے کسی مجلس یا گھر میں آنے والے شخص کے لیے حکم سنت یہی ہے کہ وہ السلام علیکم کہے، اسی طرح رخصت ہوتے وقت الوداع کے وقت بھی السلام علیکم کہنا سنت ہے۔ جانے والے شخص کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ السلام علیکم کے الفاظ چھوڑ کر اس کے ہم میننگ الفاظ یا اللہ حافظ یا خدا حافظ یا فی امان اللہ وغیرہ الفاظ کہنا اگرچہ جائز ہیں، لیکن اس سے سنت چھوڑنا لازم آتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ملاقات کرتے وقت اور رخصت ہوتے وقت سلام کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اسلام نے ملاقات کے وقت ہمیں وہ کلمات سکھائے ہیں جن سے بہتر کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ سلام نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کا بھی سلام ہے اور اہل جنت کا بھی سلام ہے۔ ان کلمات کی ادائیگی میں ثواب بھی ہے اور دنیا و آخرت کی برکت اور خیر بھی ہے، لہذا یہ جو ہے فی امان اللہ یا خدا حافظ یا اللہ حافظ کہہ سکتے ہیں لیکن سنت نہیں ہے۔ محمد صادق فیروز آباد ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے اپنے اسٹیٹس پہ فقر و فاقے سے بچانے والی صورت کا اسٹیٹس لگایا ہے، اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو سورۃ الواقعہ سکھاؤ کیونکہ یہ مالدار کرنے والی صورت ہے۔ تو ان کا سوال یہ کہ عورتیں ہی پڑھیں گی یا مرد بھی پڑھتے ہیں؟ جی، جواب یہ ہے کہ یہ صورت مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں اور بہت اچھی صورت ہے، گھر کی خیر و برکت کے لیے بہت ہی مؤثر صورت ہے سورہ واقعہ۔ صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے گھروں میں سورہ واقعہ کے پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے خاص طور پر عورتوں کو سکھانے کے لیے یہ کہا، یہ اس لیے کہا کیونکہ خواتین عام طور پہ گھر پہ رہتی ہیں اور وہ اس کا اہتمام کر سکتی ہیں۔ مرد حضرات جو کہ ذریعہ معاش اور تلاش معاش کے سلسلے میں باہر رہتے ہیں، بر وقت گھر پر نہیں آ پاتے، اس لیے وہ نہیں پڑھ پائیں گے، اس لیے عورتوں کو حکم دیا گیا۔ جی، آسام سے ہیں، یہ سوال کر رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب، گھر کی عورتیں ناپاک کپڑے دھوتی ہیں، صابن صرف بھی استعمال کرتی ہیں، تو جب رسی یا تار پر پھیلاتی ہیں تو اس کپڑوں سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، کیا وہ کپڑے پاک ہوں گے؟ کیونکہ وہ اتنی طاقت سے نچوڑتی نہیں ہے کہ اس رسی پر ہم کپڑا پھیلا بھی سکتے ہیں، کیا عورت کے دھلے کپڑے مرد کے لیے پاک ہوں گے؟ جی ہاں، اگر خواتین جو کپڑے دھوتی ہیں اور وہ اگرچہ نچوڑ نہیں پاتی لیکن اس کے اوپر اتنا پانی بہا دیتی ہیں جتنا پانی ہر مرتبہ دھو کر نچوڑنے میں خرچ ہوتا ہے، تو وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ وہ رسی اور تار جس پر کپڑے دھلے ہوئے پھیلائے گئے ہیں، وہ رسی اور تار بھی پاک ہیں، آپ اس پر کپڑے پھیلا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دھلے ہوئے کپڑوں سے اگر پانی ٹپک رہا ہے اور وہ پانی آپ کے کپڑے یا بدن پر آ جائے تو وہ پاک ہے، آپ اس سے ناپاک نہیں ہوں گے۔ عورت کے دھلے ہوئے کپڑے مرد کے لیے پاک ہوتے ہیں۔
बिल्कुल पाक हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। जी, ये कह रहे हैं कि फहद के माने क्या हैं? फहद के माने बहादुर के आते हैं, चीते के आते हैं, फुर्तीले के आते हैं, ये सब इसके माने हो सकते हैं। उवैस खान कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब, एक मसला है कि जुमे की नमाज के बाद जो 4 रकात नमाज पढ़ी जाती है वो सुन्नत की नियत है या फर्ज की नियत से बांधें? जी, जुमे के दिन जुमे की नमाज से पहले जो 4 रकात सुन्नत पहले और 4 रकात बाद में जो पढ़ी जाती हैं वो सुन्नत ही हैं, सुन्नत ही की नियत से बांधी जाएंगी। जी, ये एक सवाल किया गया शाहाना का कि ये कह रही हैं कि मुफ्ती साहब, अगर फ़र्ज़ नमाज़ों की क़ज़ा है तो जुमे की क़ज़ा क्यों नहीं है? आपने कहा कि सुन्नत और नफल नमाज की क़ज़ा नहीं होती, लेकिन फ़र्ज़ नमाज की क़ज़ा होती है, तो जुमा भी चूँकि फ़र्ज़ है, अगर किसी का जुमा निकल जाए तो जुमा की क़ज़ा क्यों नहीं है? क्यों उसको ज़ोहर की नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है? तो जवाबन अर्ज़ ये है कि जुमे के दिन जुमा वाजिब है, जुमे के ज़ोहर के वक्त में, लेकिन अगर वो ज़ोहर का वक्त या जुमे का दिन निकल जाए तो फिर ऐसी सूरत में जुमे की क़ज़ा नहीं है बल्कि ज़ोहर ही की क़ज़ा है, यानी 4 रकात फ़र्ज़ की क़ज़ा करनी पड़ेगी, 2 रकात फ़र्ज़ अदा नहीं होंगे, क्योंकि जुमा जो हुआ है वो अपने दिन की वजह से ज़ोहर की जगह पर जुमा वाजिब है। इसलिए जिन लोगों पर जुमा वाजिब नहीं है, जो देहात के हैं, मरीज़ हैं, कैदी हैं, उनके लिए जुमे के दिन जो ज़ोहर ही पढ़ना है। इसी तरीके से जिसको जमात से नमाज नहीं मिली और जुमा निकल गया तो उसको भी क्या है, ज़ोहर ही क़ज़ा करनी है, जुमा क़ज़ा नहीं करना है। ये सवाल कर रही हैं कि मुफ्ती साहब, ख्वाब में किसी को नंगा देखना कैसा है या नंगा गुस्ल करते हुए देखना कैसा है, तो इसकी ताबीर क्या है? ख्वाब में अपने आप को नंगापन देखना सालेह और नेक और दीनदार शख्स के लिए खैर और नेकी की अलामत है, और बुरे शख्स, बेअमल शख्स के लिए बदी और रुसवाई की दलील है। आपका शर्म महसूस करना, यानी नहाते हुए में या ख्वाब में अपने आप को नंगे देखकर ख्वाब ही में शर्म महसूस करना हया और खैर की निशानी है। अल्लाह ताला ख्वाब की भलाई नसीब करे और सुन्नत व शरीयत पर आपको अमल पैरा करे। मशकूर अहमद सवाल करते हैं कि मुफ्ती साहब, एक मसला दरियाफ्त करना था कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसने अपने तरके में 45,000 रुपये छोड़े हैं, उसके वारिसीन में एक बीवी, 2 बेटी और 5 बेटे हैं, तरके में से किसको कितना मिलेगा? शरीयत की रोशनी में रहनुमाई फरमाएं। तो जवाबन अर्द ये है कि अगर मरने वाला मरा और उसकी बीवी है और बेटी हैं, बेटे हैं, तो बीवी को पूरे माल का 8वां हिस्सा मिलेगा, और फिर बकिया माल के इस तरीके से हिस्से करेंगे कि लड़के को डबल और लड़की को सिंगल मिलेगा। मसलन 45,000 का 8वां हिस्सा 5,625 रुपये बीवी को मिल जाएंगे, और एक बेटी को 3,281 रुपये मिलेंगे। चूंकि 2 बेटी हैं तो दोनों बेटियों का मजमूई हिस्सा होगा 6,562 रुपये, और एक बेटे को 6,562 रुपये मिलेंगे, और 5 बेटे हैं तो पांचों बेटे को 32,812 रुपये मिलेंगे। जी, बदरुन्निसा बहनें ये पूछ रही हैं, क्या मुफ्ती साहब हम ज़कात के पैसे मदरसे में दे सकते हैं? जी हाँ, अगर मदरसे में मुस्तहिक तलबा हैं, यतीम फ़कीर मिस्कीन तलबा हैं, बेसहारा बेआसरा तलबा पढ़ने वाले हैं, तो मदरसे में ज़कात की रकम दी जा सकती है। जी, नूरजहां पूछ रही हैं कि मुफ्ती साहब, ख्वाब में अगर हम बिस्तरी करते हुए अपने आप को देखा तो क्या रियल में सुबह उठकर गुस्ल वाजिब होगा? जवाब ये है कि ख्वाब में हम बिस्तरी करते हुए देखा तो गुस्ल वाजिब नहीं होगा, आप नमाज पढ़ सकते हैं।
جی طاہرہ شیخ پوچھ رہی ہیں کہ مفتی صاحب میں نے آج 4:30 بجے خواب دیکھا ہے کہ میں پیریڈ سے ہوئی ہوں اور میرے پیریڈز کا خون میرے بیٹے کے سر پر جا کر لگا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس کی تعبیر بہت اچھی ہے کہ آپ کوئی ایسا کام سوچ رہی ہیں کرنے کو جو آپ کو مشکل نظر آ رہا ہے، آپ اس میں لگے رہیے، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی، ہمت کو ہار کر نہ بیٹھ جائیں۔ جی یہ قاسم نفیس صاحب ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا جہنم میں کوئی اولڈ پورشن بھی ہے جس کا نام زمہریر ہے؟ جی ہاں، جہنم اور دوزخ میں ایک کولڈ پورشن ہے جس میں ٹھنڈی کا عذاب ہوگا، جس کا نام زمہریر ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اور سردی اور گرمی کا زیادہ ہونا بھی جہنم اور دوزخ کی سانس کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ دوزخ کی آگ اتنی شدت والی ہے کہ خود دوزخ نے اللہ سے شکایت کی، اے اللہ دوزخ کی آگ اتنی سخت ہے، میرے اندر جو آگ ہے اس کی سختی کی وجہ سے میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھایا جا رہا ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے دوزخ کو 2 سانسیں لینے کی اجازت دی۔ اب جب دوزخ سانس چھوڑتی ہے تو اس وقت شدت کی گرمی ہوتی ہے، اور جب دوزخ سانس لیتی ہے تو اس وقت شدت کی سردی ہوتی ہے۔ اس لیے جب گرمی سخت پڑے تو اس وقت بھی اللہم اجرنا من النار دعا مانگنا چاہیے، دوزخ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی طریقے سے سردی زیادہ ہو تب بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ ہاشم ٹیلر صاحب ہیں اور مین پوری بھوگاؤں سے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، کیا کوئی انسان ان 5 وقتوں میں صرف فرض نماز ادا کرے اور اس کی آگے پیچھے کی جو نماز ہیں نفل اور سنت وہ ادا نہ کرے تو کیا اس کی نفل نماز ادا ہو جائے گی؟ اور سنت اور نفل نماز نہ پڑھنے کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ نفل اور سنت نماز کی وجہ سے اگر فرض نماز ہی چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، اور ان 5 وقت کی نمازوں کے آگے پیچھے کچھ سنتیں ہیں، کچھ نفلیں ہیں، سنتوں میں بھی کچھ سنتیں موقدہ ہیں، کچھ غیر موقدہ ہیں۔ نفل اسے کہتے ہیں جس کے پڑھنے پر ثواب ہو، نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہ ہو۔ سنت موقدہ ان سنتوں کو کہتے ہیں جن کو پڑھا اللہ کے رسول نے پابندی سے پڑھا، بغیر کسی پرابلم کے اس کو کبھی نہیں چھوڑا، سنت موقدہ اسے کہتے ہیں۔ اور سنت غیر موقدہ اسے کہتے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بغیر عذر کے بھی چھوڑ دیا ہو۔ تو جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو اب یہ سمجھیے گا اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو صرف فرض نماز پڑھ لے، لیکن اگر وقت ملے تو فوراً سنت موقدہ کو تو پڑھنے کا اہتمام کرے، ہو سکے تو نفلوں کا بھی اہتمام کرے، کیونکہ بزرگان دین نے لکھا ہے جو جس کے فرض سنتوں کی پابندی ہوتی ہے اس کے فرض بھی وہ فرض کا پابند بن جاتا ہے، اور جس کے سنت میں ہی ڈھیل ڈھول ہوتی ہے تو اس کے فرض میں بھی ڈھیل ڈھول ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو نماز سے پہلے یا بعد کی سنتیں ہیں ان میں اگر کوئی عذر ہے، کوئی کام ہے، کوئی ضرورت ہے تو سنت غیر موقدہ اور نفل کو چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن سنت موقدہ کو بہرحال پڑھنا چاہیے، اور فرض تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے چاہے وقت ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کو وقت نکالنا ہے اور نماز پڑھنا ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ عافیہ ہیں شکاباد سے، یہ کہتی ہیں السلام علیکم بھائی ایک اجتماع میں بتایا ہے کہ چائے یا ملک میں پھونک نہیں مارنا چاہیے، ایسی کوئی حدیث ہے کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک مارنے سے منع فرمایا ہو؟ جی ہاں، کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ اس سے کھانے میں بہراٹ بھی ہوتی ہے، بے صبری کا مظاہرہ بھی ہوتا ہے، دوسرا زبان بھی جل سکتی ہے، اور تیسرا صحت کے لیے بھی مضر اور نقصان دہ ہے، کیونکہ ہم جو تھوکتے ہیں تو تھوک کے کچھ ریشے یا کچھ اور چیزیں اس میں جا کر ہماری صحت کے لیے نقصان کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اب سوال یہاں اٹھتا ہے کہ پانی پہ بھی تو پڑھ کے پھونکا جاتا ہے،
या खाने पीने की चीज़ों पर कुछ कुरानी आयत या सूरतों को पढ़कर फूका जाता है, वहाँ ये रीज़न होने चाहिए। तो जवाब ये है कि वहाँ फूक सकते हैं क्योंकि वो हदीस से साबित है। दूसरा ये है कि जब हम कुरान करीम को पढ़कर या कोई सूरत पढ़कर फूकते हैं तो उस कुरान करीम की तासीर की वजह से जो जरासीम ख़त्म हो जाते हैं और कुरान करीम शिफा के तौर पर हमारे लिए साबित होता है। शाहीन है, ये कह रही है मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, पीरियड ख़त्म होने के बाद जल्दी गुस्ल ना कर पाएँ और 2-3 नमाज़ें निकल जाएं, क्या उसकी क़ज़ा नमाज पढ़नी होगी? जी हाँ, पाक होते ही आपको पीरियड्स का टाइम और वक्त ख़त्म हो जाने के बाद आपको गुस्ल करना ज़रूरी है, गुस्ल करना चाहिए, इसमें ताख़ीर नहीं करना चाहिए और नमाज़ों को स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन किसी वजह से आप नहीं नहा पाए और उसमें 2-4 नमाज़ों का वक्त गुजर गया और यकीनन वो नमाज़ें आपने इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि आप उस हालत में पाक नहीं थे, तो उस सूरत में जो नमाज़ें पीरियड्स बंद हो जाने और गुस्ल करने तक के दरमियान में छूटी हैं, उन नमाज़ों की क़ज़ा ज़रूरी है।